السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کی زندگی سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ یہ کسی بڑے عالم یا بزرگ کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی امیر کبیر شخص کی داستان نہیں، بلکہ یہ ہم سب میں سے ہی ایک عام انسان کی کہانی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا نام تھا علی بھائی۔ نہ کوئی بڑا عہدہ، نہ کوئی بڑی کمائی، نہ کوئی دنیاوی شہرت، مگر دل ایسا نرم کہ فرشتے بھی شرما جائیں۔ گھر میں غربت تھی مگر دل میں رب کی یاد تھی۔ جیب خالی تھا مگر زبان پر شکر ہی شکر تھا۔ 4 چھوٹے بچے، ننھے معصوم، ضدی مگر بھوکے نہیں رہنے دیتے تھے۔ گھر میں بیمار ماں تھی جو چل بھی نہیں سکتی تھی، اور ایک باپ تھا جو کھانس کھانس کر رات کو جاگتا رہتا تھا۔ علی بھائی خود مزدوری کرتے تھے، کبھی کسی کے گھر رنگ و روغن کر دیتے، کبھی ٹرالی اتار دیتے، کبھی کسی دکان سے سامان اٹھوا دیتے۔ جتنا مل جائے وہی لے آتے، اور جب رات کو وہ گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوتے تو بچے بھاگ کر ان سے لپٹ جاتے تھے۔ ماں پتھر کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتی اور باپ مسکرا کر کہتا، آ گیا میرا شیر، آج کیا لایا ہے؟ اور علی بھائی اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے آہستہ سے کہتے، ابا آج مزدوری کم ملی ہے، مگر فکر نہ کریں، اللہ بڑا کارساز ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ جملہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی، کیونکہ وہ ہر رات سونے سے پہلے ایک کام لازمی کرتے تھے کہ جب گھر والے سب سو جاتے، جب اندھیرا ہر سمت چھا جاتا، جب ٹوٹی ہوئی چھت کے جھروکوں سے چاند کی روشنی ان کے بستر پر پڑتی، تب وہ خاموشی سے لیٹ کر آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، اور دل ہی دل میں آنکھیں بند کر کے پورے یقین کے ساتھ کہتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 1 بار، 2 بار، 10 بار، 100 بار نہیں، جب تک نیند نہ آ جاتی وہ بس پڑھتے ہی رہتے، پڑھتے ہی رہتے۔ ان کے ہونٹ ہلتے رہتے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، اور اللہ کے فرشتے ان کے ارد گرد سایہ کیے کھڑے رہتے۔ وہ رات کے پچھلے پہر جب نیند اور بوجھل جسم انسان کو ہار ماننے پر مجبور کرتا ہے، تب علی بھائی کی زبان پر صرف ایک ہی صدا باقی رہتی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کی آواز بہت دھیمی ہوتی مگر یقین بہت بلند ہوتا۔ کبھی کبھی آنسو اتنے زیادہ بہہ جاتے کہ تکیہ بھیگ جاتا، لیکن وہ رونا کسی غم میں نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے مانگنے کا رونا ہوتا۔ ایک رات جب سب خاموش تھے، اچانک ان کے چھوٹے بیٹے نے آنکھ کھولی۔ اس نے اپنے باپ کو بستر پر لیٹا دیکھا، ہاتھوں میں آنسو، ہونٹوں پر درود پاک۔ وہ حیرت سے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، ابا آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ آپ کی سنتا نہیں؟ یہ سن کر علی بھائی مسکرائے اور اپنے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور دھیرے سے کہا، نہیں بیٹا، میں اس لیے نہیں روتا کہ اللہ نہیں سنتا، میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ سن رہا ہے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اور میں اسے پکار رہا ہوں۔ یہ آنسو کمزوری نہیں، یہ تو اس کے در پر دستک ہے۔ بچے کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ رات گزر گئی، دن گزرتے گئے، اور اسی طرح زندگی چلتی رہی۔ غربت اپنی جگہ قائم رہی، بیماریاں اپنی جگہ، مگر علی بھائی کے دل میں ایک ہی چیز بڑھتی گئی، اور وہ تھی اللہ پر یقین۔ ایک دن محلے کے ایک صاحب نے کہا، علی تو ہر رات پڑھتا ہے مگر تیری زندگی ویسی کی ویسی ہے، کیا فائدہ اس سب کا؟ یہ سن کر علی بھائی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی میں یہ نہیں پڑھتا کہ حالات بدل جائیں،
میں یہ پڑھتا ہوں تاکہ میرا رب دیکھ لے کہ میں حالات میں بھی اسے نہیں چھوڑ رہا۔ میں دعا اس لیے نہیں کرتا کہ سب بدل جائے، میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ میرا دل ٹوٹ نہ جائے۔ یہی جملہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس رات فرشتے بھی خاموش نہ رہے۔ آسمانوں پر ایک ندا گونجی، اے علی، تیری راتوں کی تسبیح سن لی گئی ہے، تیرا درود پاک ہماری بارگاہ میں پہنچ گیا، تیری آہوزاری لکھ لی گئی۔ اب رب کی مدد تیرے دروازے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اس رات کے بعد علی بھائی کی زندگی میں ایک انوکھا سکون اترنے لگا۔ مسائل اب بھی تھے، بیماریاں اب بھی تھیں، مگر دل میں ایک اطمینان تھا، جیسے رب نے سن لیا ہو۔ اگلے ہی ہفتے محلے میں ایک صاحب نے علی بھائی کو بلایا اور کہا، بھائی تم تو محنتی اور ایماندار آدمی ہو، میرے گودام میں کام کر لو، تنخواہ بھی دوں گا اور رہنے کو کوارٹر بھی مل جائے گا۔ یہ سن کر علی بھائی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکے، بس دل ہی دل میں پڑھنے لگے، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اب وہ رات کو پہلے سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ دن میں محنت، رات میں عبادت، زبان پر شکوہ نہیں، صرف شکر۔ ایک رات ان کی والدہ نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا، بیٹا تیری یہ تسبیح کیا ہے جو تو ہر رات پڑھتا ہے؟ سوئے ہوئے بھی ہونٹ ہلتے رہتے ہیں تیرے۔ علی بھائی نے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، اماں یہ میرا رب سے رابطہ ہے، یہی تو وہ الفاظ ہیں جو میرے دکھوں کو طاقت میں بدل دیتے ہیں، کہ جب میں کہتا ہوں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث تو یوں لگتا ہے جیسے سارے آسمان میری آواز سن رہے ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کمزور ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ کرے بیٹا یہ ذکر تیرا دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ دن گزرتے گئے اور محلے کے لوگ بھی بدلنے لگے۔ جو پہلے مذاق اڑاتے تھے اب کہتے تھے، یار علی کے گھر تو فرشتے اترتے ہیں، وہاں سے نور سا آتا ہے۔ کسی نے ایک رات کھڑکی سے دیکھا کہ علی بھائی سجدے میں گر کر رو رہے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر خاموش صدا تھی، اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں بس اتنا دے کہ میں تیرے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اور آخرت میں مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب کر دے۔ تو میرے پیارے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی صرف علی بھائی کی نہیں، یہ کہانی ہم سب کی ہو سکتی ہے، اگر ہم بھی اللہ کو اس یقین سے پکاریں جیسے علی بھائی نے پکارا۔ تو یاد رکھو، وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب دل اس کے ساتھ ہو۔ زبان سے پڑھتے رہو مگر دل سو رہا ہو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر دل رو رہا ہو تو ایک تسبیح ہی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اگر تم غریب ہو تو فکر نہ کرو، رب نے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں بھی فرشتوں کا محبوب رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے تخت تک پہنچایا۔ پھر تم کیوں پریشان ہو؟ آخر میں سب مل کر دعا میں شامل ہو جائیے۔ اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، جس طرح تو نے علی بھائی کے دل کو یقین سے بھر دیا، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دے۔ ہمیں زبان پر درود، دل میں تسبیح اور آنکھوں میں یقین عطا فرما۔ ہمیں ایسے الفاظ عطا کر دے جنہیں پڑھ کر فرشتے کہہ اٹھیں، یہ بندی یا یہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو چکا ہے۔ اے اللہ، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اگر وہ مقروض ہے تو قرض اتار دے، اگر وہ غم میں ہے تو اس کے غم کو خوشی میں بدل دے، اور اگر وہ گناہ میں ہے تو اسے توبہ کی توفیق دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہم سب تیری ہی چوکھٹ کے فقیر ہیں، ہم پر بھی وہی کرم فرما جو علی بھائی پر فرمایا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔